پھیری والے کباڑیا ڈائری کی صفحات پہ کھانے کی اشیاء رکھ کر دے رہا تھا۔ اتفاق سے ایک صفحہ میرے حصے آ گیا جس کے بس چند الفاظ پڑھ پایا تھا۔ وہ ڈری سہمی سی میری زندگی میں آئی تھی۔ کہتی تھی شوہر بہت ظالم ہوتے ہیں۔ پہلی رات جب میں نے سنا تو بہت ہنسا۔ وہ میری طرف دیکھ کر بولی، آپ پاگل ہیں، اتنا کیوں ہنس رہے ہیں؟ بات بھی سچ تھی، میں کیوں اتنا ہنس رہا تھا آپ نہیں سمجھ پائیں گے۔ باخدا اس کا انداز بیاں اتنا دل فریب تھا نا، مجھے اس پہ پیار آ رہا تھا۔ کہنے لگی، میری بات سن لیں، ابا جی کے کہنے پر میں نے بیاہ کر لیا، لیکن اگر آپ نے مجھے مارا یا گالی دی تو واپس اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ ابا جی کے پاس اس کی آنکھوں میں نہ جانے کون سا کوئی ڈر تھا جو اسے کھائے جا رہا تھا۔ ہماری ارینج میرج تھی۔ مجھ پہ ایک راز کھلا تھا کہ اس کی بڑی بہن کو اس کے شوہر نے اتنا مارا کہ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اب وہ نفسیاتی مریضہ ہے۔ مجھے کہنے لگی، مجھے مارنا نہیں، مجھے کچھ نہ کہنا، جب آپ نے مجھے چھوڑنا ہوا تو بس ایک بار کہہ دینا، میں چلی جاؤں گی، حق میں بھی معاف کر دوں گی۔ کبھی ہائے اس کی بے بسی، وہ میری بیوی تھی، کیوں کر میں اس کو بھلا اپنی ہمسفر کو دیمک زدہ کرتا ہے کوئی؟ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بوسہ لیا۔ کیا میری گلاب کا پھول، بھلا کیوں ماروں گا آپ کو میں؟ ادھر آؤ۔ اس کا سر اپنی گود میں رکھا، اس کو پیار سے سمجھانے لگا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم پریشان نہ ہو۔ چونکہ اس کی عمر 18 اور میری 20 تھی، جلد ہماری شادی ہو گئی تھی۔ اس کو لوڈو کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ شادی کے کچھ دن بعد گزرے، مجھے کہنے لگی، لوڈو لے کر آئے نا۔ میں کام سے تھکا ہارا آتا، مجھے کھانا دیتی، پھر لوڈو اٹھا کر لے آتی۔ ایک گیم کھیلتے ہیں، میں اس کی طرف دیکھتا تھا، تھکا ہونے کے باوجود اس کو انکار نہ کر پاتا۔ اس کی وہ خوشی بیان نہیں کر سکتا جب وہ مجھ سے جیت جاتی تھی۔ کبھی وہ جیت جاتی تھی، کبھی میں ہار جاتا تھا، مطلب میں جان بوجھ کر ہار جاتا تھا۔ وہ رفتہ رفتہ میرے قریب آنے لگی۔ اسے میری، مجھے اس کی عادت ہونے لگی تھی۔ عادت نہیں، محبت کہیں تو اچھا ہوگا۔ ہمیں ایک دوسرے سے محبت ہونے لگی۔ میں حیران تھا، پہلے وہ بھوک برداشت نہیں کر سکتی تھی، لیکن اب میرے گھر آنے تک وہ کھانا ہی نہیں کھاتی تھی۔ کبھی رات کے 12 بھی بج جائیں، پھر بھی وہ بھوکی انتظار کرتی تھی۔ پہلے مجھے کھانا دیتی، پھر میرے پاس بیٹھ کر میرے کندھے پر سر رکھ دیتی تھی۔ ضدی تھی، اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاؤ۔ میں اس کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا، پھر میری گود میں سر رکھتی، دن بھر کیا کیا کام کیے سب باتیں بتاتی اور سو جاتی۔ مجھے زندگی کے ہونے کا احساس ہونے لگا تھا۔ مجھے محسوس ہونے لگا تھا، زندگی کیا اتنی حسین بھی ہو سکتی ہے؟ کیا زندگی کے یہ خوبصورت لمحے بھلا جنت سا سما کیسے نہ دیتے؟ ایک بار میں کسی بات سے ناراض تھا، اسے ڈانٹا بھی تھا۔ میری طرف غصے سے دیکھنے کے بعد کمرے میں چلی گئی۔ میں جانتا ہوں وہ بہت روئی تھی، لیکن میں بھی غصے میں تھا، اس لیے اسے رونے دیا۔ پورا دن گزر گیا، مجھ سے کوئی بات نہ کی اس نے بھی، میں بھی انا میں رہا۔ میرے سامنے کھانا رکھا، کندھے پہ سر رکھ کر بیٹھ گئی۔ میں جانتا تھا وہ بھوکی ہے، میں نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، آخر میں بھی تو ناراض تھا۔ کچھ نہ بولی، برتن اٹھائے کچن میں رکھ کر آ گئی، میری گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی، خاموش تھی، کبھی کبھی نظریں چرا کر دیکھتی تھی میری جانب۔ میں ٹی وی دیکھ رہا تھا، رات کے 12 بج گئے تھے، بارش زوروں کی تھی، بجلی چمکنے لگی۔ میں اٹھا، کھڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا، اس کا معصوم سا چہرہ، بھوکی سو گئی تھی، اس کے چہرے کی جانب دیکھ کر میں سارا غصہ بھول گیا۔ وہ سارا دن میرے لیے گھر کے کام کرتی ہے، ایک روبوٹ مشین کی طرح میرا ہر حکم مانتی ہے، بھلا اس کی ایک چھوٹی سی غلطی پہ آج میری وجہ سے وہ بھوکی سو گئی تھی، نیند میں بھی میرا نام لے رہی تھی۔ بارش بہت تیز تھی، میں کچن میں گیا اور اس کے لیے میں نے آلو والے چاول بنائے، بہت شوق سے کھاتی تھی۔ میں نے اسے اٹھایا، میری طرف دیکھنے لگی۔ پہلے وہ مسکرا دی، پھر شاید اسے یاد آیا مجھ سے ناراض ہے، کروٹ بدلنے لگی۔ میں نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں بھر لیا، آنکھوں میں دیکھا، پھر آہستہ سے مسکرایا، کانوں کو پکڑ کر معافی مانگنے لگا۔ اس کی مدہوش آنکھوں سے ہیرے کی مانند کی طرح آنسو بہنے لگے۔ آپ کو پتہ بھی ہے میں کتنا روئی ہوں؟ سارا دن آپ بات نہیں کر رہے تھے، میری جان نکل رہی تھی۔ کیا آپ سے میں ناراض نہیں ہو سکتی؟ بس مجھے ڈانٹ کر خود کو ہیرو سمجھنے لگے۔ پتہ بھی ہے صبح سے کچھ نہیں کھایا میں نے، ہائے میں قربان۔ اس کی محبت میں میرے ہاتھ کو زور سے پکڑے، صلح کرتے ہوئے مجھ سے جھگڑ رہی تھی، شکوہ کر رہی تھی۔ میں کچن میں گیا، اس کے لیے آلو والا پلاؤ لے آیا، دیکھ کر مسکرانے لگی۔ کب بنائے؟ میں اپنے ہاتھ سے کھلاتے ہوئے بولا، پاگل، میں کوئی دشمن تھوڑی ہوں، تمہارا کچھ بھی کہہ دوں تو ناراض نہ ہوا کرو، سب کچھ تمہاری بھلائی کے لیے تو کرتا ہوں۔ تم میرے بنا نہیں رہ سکتی تو دل میرا بھی تمہارے بنا نہیں دھڑکتا۔ وہ سوری کرنے لگی، اس کی ہر
ادا میری زندگی تھی۔ یہ ایک صفحہ جس پہ کسی نے اپنی زندگی کو محفوظ کر لیا تھا، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا آخر یہ چاہت بھری داستان کسی کباڑیے کے پاس کیسے بھلا پیدل چلتے ہوئے سوچ رہا تھا، کسی کی زندگی کے حسین پل کسی کے لیے بس کاغذ کا ٹکڑا ہے۔